السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج 11 شعبان المعظم ہے۔ اب 2-4 روز میں 15 شعبان آ رہی ہے، اور 15ویں شعبان کی جو شب ہے وہ شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکل گئی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ گویا کہ ہر طرح کی فہرستیں اس رات میں تیار کر لی جاتی ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 آدمیوں کے۔ پہلے نمبر پر مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھنے والا۔ چوتھے نمبر پر شرابی آدمی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے قاتل آدمی، بے گناہ کو قتل کرنے والا۔ 6 نمبر پر ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور 7ویں نمبر پر ہے چغل خور آدمی۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے۔ ان احادیث کریمہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں تین کام کرنے کے ہیں، 3 اہم کام ہیں جو اس رات میں کرنے چاہیے۔ پہلے نمبر کا کام ہے قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں اور پوری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔
لیکن اس کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو، قبرستان کی حاضری کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ دوسرے نمبر کا کام اس رات میں جو کرنے کا ہے، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، یہ ثابت ہے اور یہ کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس رات کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس بارے میں ایک بات واضح رہے کہ اس رات کی عبادات ساری یہ نفلی عبادت ہیں، اور جو نفلی عبادات ہیں اس کے لیے تنہائی مطلوب ہے۔ خلوت کی عبادت نفلی عبادت کو کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر کے بند کمرے میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نوافل کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا، بھیڑ جمع کرنا مسجدوں میں اور اس کے لیے مخصوص طریقہ اپنانا اور کھانے پینے کا مستقل اہتمام کرنا، لوگ جمع ہوں اور مسجدوں میں جمے رہیں، خاص طور سے اس کے لیے دیگیں چڑھانا اور مختلف طرح کی چیزیں کھانے پینے کے انتظام کرنا، تاکہ ان کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے نکل نہ جائیں بلکہ مسجدوں میں جمے رہیں اور ٹکے رہیں۔ یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کے خلاف یہ ساری باتیں ہیں، بلکہ یہ بدعات اور خرافات ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ فضیلت والی راتیں ہیں، اس راتوں میں مسجدوں میں جمع ہو کر شور و شگب کرنا، میلے اور اجتماع منعقد کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ راتیں اس طرح بھیڑ کرنے کی اور اجتماع کرنے کی اور لوگوں کو جمع کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق قائم کرنے کی، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی اور اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ تیسرا کام اس رات میں کہ یہ رات گزر جانے کے بعد 15ویں تاریخ جو آئے گی، 15ویں تاریخ کی دن میں روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ ہر مہینے میں آپ ایام بیض یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں تماشے کرنا، آتش بازی کرنا یا حلوے وغیرہ کی رسم اور کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام اور اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ان فضولیات میں ہم کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال یہ رات بہت ہی اہم رات ہے، اس کے دن کا روزہ بھی اہم ہے، روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن سلف صالح کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ جو نئی نئی چیزیں آج کل اس رات کے نام سے ایجاد کی گئی ہیں اور اس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے، 15ویں رکھنا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن اگر کسی نے 15ویں شعبان کا روزہ نہیں رکھا تو اسے تان و تشنی کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں، ہر عمل میں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرماوے، ہر اپنے زندگی کے ہر کام میں، ہر موڑ پر، ہر عمل میں، چاہے وہ عبادات کی لائن سے ہو، وہ تجارت کی لائن سے ہو یا معاشرت کی لائن سے ہو، اللہ کا حکم کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کیا ہے، اس کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق
اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرماوے، اس لیے کہ دین جو ہے قرآن و سنت کا نام ہے۔ دیکھا دیکھی لوگ جیسے کرتے ہیں اس طرح کرنے کا عمل، یا لوگ واہ واہ کریں اس طرح کرنے کا عمل، یا کسی کے دباؤ میں آ کر کچھ کام کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین صرف اور صرف قرآن و سنت کا نام۔ اس لیے اہتمام یہ کریں کہ ہم قرآن و سنت علماء سے جانیں، کہ ہر عمل کے بارے میں اس کی تحقیق کریں اور اس کے مطابق صحیح قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔